آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا میں سب سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمائے گئے۔ آپ کے باڈی پارٹس اتنے بیلنس پروپورشنز کے ساتھ رب تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کے مبارک گھٹنے بھی حسن و خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر گوشت تھے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یعنی ان میں ویکنس اور کمزوری کے کوئی آثار نہیں آتے تھے نظر، بلکہ وہ قوت و طاقت والے محسوس ہوتے تھے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کبھی سامنے بیٹھے شخص کے آگے پاؤں مبارک نہیں پھیلائے۔ اس حوالے سے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم کبھی بھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے آگے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، اور آپ کسی سے ہاتھ ملاتے تو اس کا ہاتھ آپ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود آپ کے ہاتھ مبارک نہ چھوڑتا۔ آپ کے پاس کوئی بیٹھتا تو آپ اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے جب تک کہ وہ خود کھڑا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضور نے کبھی اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کے سامنے گھٹنے دراز نہ کیے۔ پیارے آقا کی پنڈلیاں بھی حسن میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ آپ کی پنڈلیاں مبارک پتلی تھیں، جو کہ مردانہ حسن کی نشانی سمجھی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام برکت حاصل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی مبارک پنڈلیوں کو چھوتے تھے اور انہیں چومنے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ناظرین، جن جن صحابہ کرام نے پیارے آقا کی مبارک پنڈلیاں دیکھی، وہ جب بھی ان پنڈلیوں کا ذکر کرتے تو انہیں ان کی چمک دمک یاد آ جاتی اور وہ پکار اٹھتے کہ میں آج بھی اس چمک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس حوالے سے حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹینٹ سے باہر تشریف لائے تو مجھے حضور کی مبارک پنڈلیاں دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے تصور میں آج بھی اس خوبصورت منظر کی یاد اس طرح تازہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں گویا میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی سبقہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک رکاب میں تھی جو کھجور کی گوند کی طرح لگ رہی تھی۔ ناظرین، رکاب اسے کہتے ہیں جس پر گھوڑے پر سوار ہوتے وقت پاؤں رکھے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں محبت و پیار کی وجہ سے آپ کے ساتھ چمٹ گیا۔ آپ نے مجھے چھڑی لگائی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ سے اس کا قصاص یعنی بدلہ لوں گا۔ آپ نے چھڑی میرے ہاتھ میں دے کر فرمایا، لو قصاص لے لو۔ مجھے موقع مل گیا، چنانچہ میں آگے بڑھا اور آپ کی مبارک پنڈلی اور پاؤں کو چوم لیا۔ ناظرین، ان روایات سے جہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت اور کرم فرمانے والے تھے، تو وہیں یہ بھی بات آتی ہے کہ صحابہ کرام کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا مضبوط اور جذباتی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وصال کے بعد آپ کی ہر ادا اور جسم مبارک کے ہر حصے کی ڈیٹیل اور حسن و جمال کی کیفیت صحابہ کرام کو یاد تھی۔ قدمین شریفین کے حوالے سے اگر روایات کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کے قدم سافٹ، پرگوشت، دلکش اور خوبصورت اور حسن و جمال میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے تلوے کچھ گہرے تھے، ان کی انگلیاں نہایت خوبصورت انداز میں کچھ لمبی تھی، قدم اس طرح کے تھے کہ پانی ان پر نہیں ٹھہرتا تھا بلکہ فوراً ڈھل جاتا تھا۔ آپ کے مبارک قدموں کو چھونے والا ہر شخص ان کی ٹھنڈک محسوس کرتا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کو چھونے کے بعد بتایا تھا کہ میں نے آپ کے پاؤں مبارک کو چھوا تو اس سے بڑھ کر میں نے کسی چیز کو ٹھنڈا نہیں پایا۔ حضرت رافع بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے والد صاحب کے ساتھ ہاتھ پکڑے ہوئے شریک ہوا۔ اس وقت میری عمر 5 یا 6 سال ہوگی، یہاں تک کہ ہم لوگ نہر کے روز مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ریڈش خچر پر خطاب کر رہے تھے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے آپ کے قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ میں آپ کی پنڈلی مبارک پکڑی اور اسے بطور تبرک چھوا، اور پھر میں نے اپنی ہتھیلی آپ کے نال اور قدم مبارک کے درمیان رکھ دی۔
آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی تک آپ کے تلووں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی سفیدی کو اب بھی دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ اپنی بیماری میں نماز کے لیے تشریف لائے تھے۔ یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے اور اس وقت نماز کے لیے تشریف لائے تھے، اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو میں نے دیکھا تھا، اس کی سفیدی آج بھی میرے دماغ میں میمورائزڈ ہے۔ ناظرین، ہم نبی پاک کے جس عمل کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کا ہر عمل بہتری اور کمال کی معراج پر ہوتا ہے۔ سم ٹائمز کچھ معاملات آپ ایسے بھی سر انجام فرمایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کی جسمانی قوت کا بھرپور اظہار ہوا کرتا تھا۔ انہی میں سے ایک آپ کے چلنے کی رفتار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے، اور آپ کے چلنے میں تیز رفتاری یہ روحانی قوت کی وجہ سے تھی، نہ کہ آپ جان بوجھ کر محنت و مشقت کر کے جان بوجھ کر آپ انٹینشنلی ایسے چلتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا سورج آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور میں نے آپ سے زیادہ کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی گئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑی مشقت میں ڈال کر آپ کے ساتھ چل پاتے، لیکن آپ پر مشقت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا۔ ناظرین، نبی پاک کے چلنے کی کیفیت میں یہ 3 باتیں ہمیشہ نمایاں رہتی۔ نمبر 1، آپ تیزی سے چلتے تھے۔ نمبر 2، آپ آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے۔ اور نمبر 3، قدم اٹھا کر چلتے تھے۔ یہ تینوں باتیں عاجزی اور انکساری کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آپ کی رفتار میں غرور یا تکبر کا تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے نہایت ہی باوقار، عزت مندانہ اور پسندیدہ چال چلتے تھے۔ سینہ تان کر زمین پر زور زور سے قدم مارتے ہوئے اور اکڑ کر نہیں چلتے تھے۔ جس وقت چلتے تھے تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو نہ تھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور نہ ہی اکتاہٹ سے چلتے تھے۔ اگر پلٹتے تو پورے بدن کے ساتھ پلٹتے، نگاہیں نیچی رہتی، نظر مبارک آسمان کی جانب کم اور زمین کی جانب زیادہ رہتی، یعنی نیچے زیادہ دیکھتے۔ آپ کی مبارک ایڑیوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ موٹی اور پرگوشت نہیں تھیں، بلکہ آپ کی ایڑیوں میں گوشت کم تھا۔ ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں، اور ایسی ایڑیاں آدمی کے حسن و جمال میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ آپ کی مبارک ایڑیاں نہایت ہی خوبصورت تھیں، اس طور پر کہ نہ وہ اپنے پاؤں کی اصل حد سے بڑی ہوئی تھی اور نہ ہی پاؤں کی تھکنس میں دبی ہوئی اور چھپی ہوئی تھی، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں ایڑیاں خوبصورت نہیں لگتیں اور انسانی پاؤں عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم کی ایڑی مبارک آپ کے جسم مبارک کی طرح حسین و جمیل اور چمکتی ہوئی نظر آیا کرتی تھی، جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف فوری متوجہ کر لیا کرتی تھی۔ جس طرح آپ کا باقی پورا جسم حسین تھا، بالکل ویسے ہی آپ کی ایڑیاں بھی حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھیں۔ بہت بڑے شاعر، زبردست عاشق رسول امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جھاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دن نبی پاک، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، یہ چاروں ہستیاں احد پہاڑ پہ تھیں کہ اچانک احد پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ سننا تھا کہ احد پہاڑ فوراً رک گیا۔ آپ کے مبارک تلووں کے بارے میں آتا ہے کہ تلوے خوبصورت، قدم ہموار اور چکنے تھے۔ تلوے مبارک زمین پر نہیں لگتے تھے، چلتے وقت آپ انہیں پوری طرح اٹھاتے اور زمین پر آہستہ رکھتے ہوئے آگے جھکے تشریف لے جاتے۔ آپ کے مبارک تلوے کچھ گہرے تھے، اس طور پر کہ زمین پر نہیں لگتے تھے۔ قدم مبارک زیادہ پرگوش نہیں تھے، بلکہ نرم اور ملائم تھے، جن میں پسینے کی نمی رہتی تھی۔ ناظرین، اونٹ کے تلوے بالکل اسٹریٹ یعنی فلیٹ ہوتے ہیں۔ جب وہ پاؤں زمین پر رکھتا ہے تو پورا پاؤں زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ عام طور پر انسان کا تلوا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ گہرا ہوتا ہے کہ زمین پر نہیں لگتا، اور یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی اور تلوے کے بیچ میں بھی اسپیس تھا، اسی وجہ سے آپ کا پورا قدم زمین پر نہیں لگتا تھا۔ امام ابن العربی سے نبی کریم کے تلووں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تلوے تھوڑے گہرے تھے، اتنے گہرے نہیں تھے کہ زمین سے زیادہ بلند ہوں، نہ اتنے برابر تھے کہ بالکل تلوے برابر ہوں، بلکہ ان کی گہرائی درمیانی تھی۔ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس طرح کے تلوے سخاوت کی علامت ہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے تلوے کی جانب کا حصہ پورا گوشت سے پر نہیں تھا، مطلب فل نہیں تھا، بلکہ گوشت کے کم ہونے کی وجہ سے کچھ اٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ایڑی اور تلوے کے بیچ میں اٹھان تھی، اور اس وجہ سے پورا قدم زمین پر نہیں لگتا تھا۔ لیکن ان روایات کے اپوزٹ چند دوسری روایات میں تلووں کے برابر ہونے کا ذکر بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنے دونوں پاؤں مبارک جما کر چلتے تھے، کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زمین پر نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قدم مبارک کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زمین پر نہیں لگتا تھا۔ ان ڈیفرنٹ روایات کو علماء کرام نے جس طرح ریکنسائل کیا ہے، اس کی سمری یہ ہے کہ چونکہ آپ کے تلووں کی گہرائی کم تھی، اس لیے جب آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تو پاؤں کے تلوے زمین پر نہ لگتے، لیکن جب آپ زور سے قدم اٹھاتے اور کچھ سختی سے پاؤں زمین پر رکھتے تو تلوے بھی پاؤں کے نشانات میں شامل ہو جاتے تھے۔ ایک دوسرا جواب اس ڈفرنس کو دور کرنے کے لیے یہ دیا گیا ہے کہ ابتدائی عمر میں آپ کے تلوے گہرے تھے اور آخری عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے بدن مبارک میں کچھ بھاری پن آ گیا تھا، جس کی وجہ سے پاؤں کے تلوے برابر ہو گئے تھے اور ان کی گہرائی ختم ہو گئی تھی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی شخص کے تلووں میں گہرائی کا ہونا اس کی چستی یعنی فاسٹ ہونے کی نشانی ہوتا ہے، کیونکہ ایسے افراد کے لیے دوڑنا یا تیز چلنا آسان ہوتا ہے جن کے تلووں میں گہرائی ہوتی ہے، کمپیریٹیولی ان لوگوں کے جن کے قدموں میں گہرائی نہ ہو۔ اس لیے دنیا کی تمام فورسز میں ریکروٹمنٹ کے وقت کیڈٹس اور امیدواروں کے تلووں کو لازماً دیکھا اور جانچا جاتا ہے۔ اگر ان کے تلوے بالکل سیدھے ہوں تو تمام تر ایبلٹیز کے باوجود بھی ان کو ریکروٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسے شخص کو مس فٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ہر عضو باڈی پارٹ کی طرح آپ کے پاؤں مبارک بھی حسین و جمیل اور عظیم تھے۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ خاک گزر یعنی راستہ، کف پاک کا مطلب ہے پاؤں کا تلوا، اور حرمت کا مطلب یعنی عزت۔ آپ فرماتے ہیں جن راستوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ پاک نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، یہ فرما کر ان راہوں کی قسمیں یاد فرمائیں۔ پھر جن گلیوں میں حضور کے قدم لگنے سے گلیاں اتنی عظمت والی ہوئیں، ان تلووں کی عزت و عظمت پر کیوں نہ لاکھوں سلاموں کا نذرانہ محبت پیش کیا جائے۔ ایک اور شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ کعبہ دین و دل یعنی نقش قدم، جن کی عظمت نہیں عرش اعظم سے کم، ہر بلندی کا سر ہو گیا جس پر خم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی